بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد باب ما جاء فی اکل لحوم الخیل، یہ باب ہے یعنی لحوم الخیل، گھوڑے کی یا گھوڑوں کی گوشت کی کھانے کے بارے میں، گھوڑوں کے بارے میں ذرا معلومات حاصل کر لے۔ خیل یہ گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں، اس کا مفرد نہیں ہے، جیسے قوم رہتن، قوم کا مفرد نہیں ہے، قوم جماعت کو کہتے ہیں، راحتن جماعت کو کہتے ہیں، تو خیل کا جمع اس کا مفرد نہیں ہے۔ خیل کو خیل کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ خیل کو خیل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے چلنے میں مٹک کر جھوم کر چلتا ہے۔ خیل کا کنیت ابو شجاع ابو زمار ہے، اور اسی طرح گھوڑے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی دوڑنے کی اور صبح کے وقت حملہ کرنے کی قسم کھائی ہے، تو اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اس کے نام کے اوپر قسم کھایا ہے، تو یہ ان کی فضیلت ہوئی۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں سے پیشانی کو جھکائے ہوئے فرما رہے تھے الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ الاجر والغنیمۃ، کہ خیل گھوڑوں میں اس کی ماتھے میں اس کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے خیر کو باندھا ہوا ہے قیامت تک، اس میں اجر بھی ہے، یعنی اس کی خدمت کرنا اجر بھی ہے، اس غنیمت بھی ہے۔ اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کے ساتھ گھوڑے کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور پسند کرنے کا حکم ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑے کو پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخترت عزک و عز ولدک، تو سب سے پہلے گھوڑے پر سواری حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اس لیے پہلے وحشی تھا، بعد میں انسی بن گیا، ہمارے انسی بن گیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکب الخیل فإنها میراث ابیکم اسماعیل، تم گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، اس پہ سواری کرو، یہ آپ کے باپ اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے، آپ کو ملا ہے۔ اب گھوڑے کی خواص کیا ہے؟ یہ تو فضیلت ہو گیا، خواص۔ یہ جانور بعض خصائص میں انسان کے مشابہ ہے، انسان کے مشابہ ہے، اور گھوڑے کو خواب میں دیکھنا عزت و شرافت کا حصول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کا ذکر بھی فرمایا چاندی اور سونے کے ساتھ، تو یہ بھی انسانوں کے لیے امتنان کے طور پر فرمایا، احسان کے طور پر۔ اب گھوڑے کا شرعی حکم کیا ہے؟
حضرت امام شافعی اور جمہور سلف و خلف کے نزدیک بلا کراہت حلال و مباح ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے، اور ایک قول میں امام صاحب کے نزدیک حرام تو نہیں ہے البتہ گناہ ہے۔ یہ ان کا حکم ہو گیا۔ اب دلائل کا میدان۔ اب جو گھوڑے کے گوشت کو حلال مباح سمجھتے ہیں ان کے دلائل، اباحت کے دلائل۔ نمبر 1 حدیث الباب ہے۔ اب حدیث الباب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ باب ما جاء فی اکل لحوم الخیل وبه قال حدثنا قتیبہ ونصر بن علی، یہ دونوں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ ہے۔ فرمایا قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال اطعمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الخیل ونہانا عن لحوم الحمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑے کے گوشت کو کھلایا اور ہمیں منع فرمایا گدھوں کی گوشت کھانے سے۔ یہ حدیث الباب ان کا دلیل ہے۔ وفی الباب، باب میں جو حدیث گزرا، یہ باب میں حدیث جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اسی طرح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ ایک تو یہ حدیث ہو گیا۔ دوسرا دلیل، قالت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت نحرنا فرسا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کو ذبح کیا، فَأَكَلْنَاهَا نَحْنُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ، ہم نے بھی اس کو کھایا، اہل بیت نے بھی کھایا۔ یہ دو دلائل ہو گئے۔ نمبر 3، قال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں، تیسرا دلیل بعض روایت میں فرمایا ہے سافرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَكُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَشْرَبُ أَلْبَانَهَا، اب اس روایت میں سافرنا آیا ہوا ہے۔ بہرحال تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کیا کے ساتھ، فَكُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ، ہم راستے میں گدھے کا گوشت کھا رہے تھے، وَنَشْرَبُ أَلْبَانَهَا، اس کے دودھ بھی پی رہے تھے۔ اب قائلین کراہت کے دلائل جو گھوڑے کے گوشت کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 دلیل، قال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے گھوڑے کی گوشت کھانے سے، خچر کے گوشت سے، والحمیر اور گدھے کے گوشت سے۔ دوسرا دلیل، غزوہ خیبر میں یہ گھوڑے حرام ہوئے تھے۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم حمر الانسیت یا انسیت و لحوم الخیل، حمار انسی، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں حرام کیا تھا، اور گدھے کے گوشت کو اور گھوڑے کے گوشت کو۔ تیسرا دلیل، عن مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم علیکم الحمار الاہلی وخیلہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار اہلی کو بھی حرام قرار دیا، وخیلہا اور گھوڑے کو بھی۔ چوتھا دلیل قائلین کراہت کے، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتا ویخلق ما لا تعلمون، یہاں پر لترکبوها وزینتا، یہاں پر لتأکلوها نہیں فرمایا، اس لیے کہ مقام امتنان میں، احسان جتلانے میں سب سے زیادہ لتأکلوها ہونا چاہیے، رکوب سے بڑھ کر کانا ہوتا ہے،
تو لترکبوہا کی بجائے لتأکلوہا نہیں فرمائے، لترکبوہا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخری سب سے اعلیٰ درجہ وہ لترکبوہا ہے احسان کے بدلے میں۔ اگر لتأکلوہا ہوتا کھانا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کھانے کا بھی ذکر فرماتے۔ پانچواں دلیل، خچر بالاتفاق حرام ہے، حالانکہ وہ گوڑی کا بچہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جانوروں میں اولاد ماں کے تابع ہوتی ہے۔ نمبر 6 چھٹا دلیل، گھوڑا آلۂ جہاد ہے، اس وجہ سے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 7 دلیل، اس کے گوشت قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کے کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے، جو بھی کھانا کھایا جاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب جن علماء نے قائلین اباحت ان کے جوابات، انہوں نے جتنے بھی دلائل ذکر کیے ہیں تو فرماتے کہ تمام دلائل اباحت ضروری پر محمول ہے، ضرورت کے اوپر۔ کھانے کی تنگی ہوتی تھی شروع میں لیکن پھر منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں ما علمنا الخیل اکلت الا فی احصار، ہمیں معلوم نہیں کہ گھوڑے کھائے جاتے تھے مگر تنگی کے دور میں۔ اور دوسرا دلیل یہ ہے، جواب یہ ہے کہ اباحت اور حرمت کے وقت ترجیح وہ کس کو ہوگا؟ حرمت کو ہوگی۔ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے کہ ہر چیز کا کھانا، ہر حلال چیز کا کھانا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر حرام چیز سے بچنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو حلال و حرام کے وقت ہم ترجیح کس کو دیں گے؟ حرام کو دیں گے۔ یہ آپ لوگوں نے باب لحوم الخیل، اب باب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وفی الباب عن اسماء بنت ابی بکر قال ابو عیسیٰ فرماتے ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث پڑھا گیا حسن بھی ہے صحیح بھی ہے۔ وہکذا روا غیر واحد، دوسرے ائمہ سے بھی حدیث نقل ہے، عن عمرو بن دینار عن جابر، اسی طرح وروا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن محمد بن علی عن جابر، ان سے بھی یہ حدیث نقل ہے۔ آگے فرماتے و روایت ابن عیینہ، سفیان بن عیینہ کا جو حدیث ہے اصح زیادہ صحیح ہے۔ وسمعت محمدً، امام ترمذی رحمۃ اللہ کا استاد امام بخاری صاحب ہے، محمد سے امام بخاری سے مراد ہے محمد بن اسماعیل البخاری۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے امام بخاری سے یقول سفیان بن عیینہ احفظ من حماد بن زید، یہ حماد بن زید سے یہ سفیان بن عیینہ زیادہ محفظ ہیں۔ یہ الفاظ تعدیل ہے، آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے اصول حدیث میں۔ اب اس کے بعد یہ باب شروع ہوتا ہے، باب ما جاء فی لحوم الحمر الاہلیت، پالتو گدوں کے گوشت کے بارے میں۔ حمر جمع حمار اور حمیر اور احمیرتن مؤنث حمارتن یا اتان آتی ہے۔ اہلیہ بمعنی انسیہ، ضد الوحشیہ، وحشیت کا ضد ہے۔ ذرا گدھے کے خواص کے بارے میں سن لے، گدھے اور گھوڑے کے علاوہ کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو اپنی غیر جنس سے جفتی کرے، یہ صرف گھوڑے اور گدھے میں یہ طریقہ ہے۔ ایک قسم جانوروں میں سب سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتی ہے گدھوں میں، اور ایک قسم گھوڑوں سے بھی زیادہ دوڑنے میں آگے بڑھ جاتی ہے۔ گدھا جو ہوتا ہے راستوں کی معلومات کی خوب خبر رکھتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا ہے کما الحمار یعرف طریق علفہ، حمار جو ہوتا ہے اس کو اپنی کانے کے راستے کا پتہ ہوتا ہے، اور گدھا جو ہوتا ہے بلادت بلاحت میں مشہور ہے، یعنی بے وقوف ہونے میں، کمعقل ہونے میں۔ اگر کوئی خواب میں گدھا کو دیکھے تو اس میں تعبیر یہ ہے کہ یہ غلام یا اولاد یا علم سفر اس کو درپیش ہوگا، یا غلام ملے گا یا اولاد ملے گا یا علم سفر ان کو درپیش ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، علم سفر
بعض دفعہ اچھی معیشت پر بھی دال ہے کہ انسان گھوڑے کو خواب میں دیکھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس. دیکھو میں اس میں گھوڑے کی معیشت پر دال ہے. خواب میں دیکھنا مصائب اور شدائد سے خلاصی کی طرف بھی اشارہ ہے. یعنی آپ نے گدھے کو خواب میں دیکھا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مصائب سے شدائد سے خلاصی عطا فرمائے گا. اگر دیکھا کہ گدھے کو ذبح کر رہا ہوں تو یہ وسعت رزق پر دال ہے، وسعت رزق پر دال ہے. اسی طرح یہ غزوہ خیبر میں جیسے گدھے کو کہ گوشت کو حرام قرار دیا، متعہ بھی اسی طرح ہے. تو اس وجہ سے متعہ کو ذرا آپ سن لیں. متعہ ایسا عقد ہے جس میں لفظ تمتع یا اس کی مادہ کے الفاظ استعمال کی گئی ہو، نکاح کے نہیں. اور اگر نکاح کے الفاظ اور گواہ بھی موجود ہو اور مدت متعین ہو تو اس کو نکاح موقت کہتے ہیں. نکاح موقت، یہ متعہ اور نکاح موقت دونوں ہمارے نزدیک باطل ہے. البتہ امام ظفر کے نزدیک نکاح موقت صحیح ہے، اور آپ نے جو وقت متعین کیا ہے وہ شرط باطل ہوگا. اور عند ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک متعہ جائز ہے، مگر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے حرمت کی روایت پیش کی تو حرمت کے قول کو اختیار کر لیا تھا. بہرحال متعہ علماء امت اس کو منسوخ کرنے پر متفق ہے، اور نسخ متعہ کی تحقیق اور دفع تعارض، یعنی متعہ کی تحقیق کے نسخہ میں تعارض ہے، اس تعارض کو دفع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مختلف روایات وارد ہو چکی ہے. تو بعض کے نزدیک حرمت متعہ زمن خیبر کے موقع پر ہوا تھا، اور بعض علماء کے نزدیک زمن فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا، اور بعض کے نزدیک غزوہ اوطاس. یہ تین قول ہو گئے، خیبر کے زمانے میں، فتح مکہ کے زمانے میں، یا غزوہ اوطاس کے زمانے میں یہ متعہ حرام ہوا تھا. تو اب ان تینوں میں تطبیق کیسی ہوگی؟ اس طرح ہوگی کہ حرمت متعہ تو مثل خمر و خنزیر کے یوم خیبر میں ہوئی، جیسے وہ حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے. مگر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضطرار کی بنا پر اجازت دے دی تھی، لیکن حرمت باقی رہی. جیسے مجبور ہو تو انسان فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، خنزیر یا اسی طرح خمر پی سکتا ہے، لیکن اس پینے کی وجہ سے اس کی حرمت برقرار رہتی ہے. تو وہ بنا پر اضطرار اجازت دی تھی، لیکن حرمت باقی رہی، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر ضرورتاً اجازت دے دی گئی، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا. ہاں، غزوہ اوطاس مجاز پر محمول ہے، مجازن ہے، کیونکہ فتح مکہ اور غزوہ اوطاس کا سفر ایک ہی تھا. بہرحال یہ گدھے کے کچھ خواص اور مشاست متعہ کا بات بھی ہو گیا. گدھے کا شرعی حکم، اس کا کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کے بارے میں سن لے. حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم نے گدھے کا گوشت حرام قرار دیا ہے، اور عند ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواز کے قائل ہے، ان کے نزدیک جائز ہے. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی جواز، عدم جواز اور کراہت تینوں کے قائل ہے. یعنی ایک روایت میں جائز، ایک روایت میں ناجائز، اور ایک روایت میں مکروہ. یہ تین قول ان سے منقول ہے. اب جو حضرات ان کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے دلائل: نمبر 1 دلیل قرآن مجید میں ہے، سورۃ الپارہ 8ویں پارہ میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ أَوْ رِجْسًا أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، آپ فرما دیجئے پیغمبر
کہ میری طرف جو وحی آ چکا ہے میں اس میں حرام نہیں پاتا الا یکون میتتن مگر مردار یہ حرام ہے، او دمن یا خون، او خنزیرن یا خنزیر، او لحم رجس اور رجسن گندگی، یہ چیزیں حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے۔ اب اس میں خنزیر کا، میتہ مردار کا، خون کا، گندگی کا ذکر فرمایا، اس کے علاوہ اس میں گدے کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت میں حلال و حرام ذکر فرمایا مگر گدے کا ذکر نہیں ہے، لہذا اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری دلیل قالت ام نصر محاربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر الاہلیت، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حمر اہلیہ کے بارے میں، فقال الیس ترعى الکلاء وتأکل الشجرۃ قال نعم فأصب من لحومها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا یہ کلا، یہ گھاس وغیرہ نہیں کھاتے، یہ درخت وغیرہ نہیں کھاتے؟ اس نے کہا یہی تو کھاتے۔ اس نے کہا تو اس کا گوشت بھی کھانا چاہیے۔ اب قائلین حرمت جو اس کو حرام قرار دیتے ہیں ان کی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون لترکبوها وزینۃ۔ اب اس آیت میں گھوڑا اور خچر، گدھے کا ذکر فرمایا اور ساتھ ساتھ فرمایا لترکبوها، لتأکلوها نہیں فرمایا۔ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ امتنان کے موقع پر تو لتأکلوها استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لترکبوها فرمائی، سواری کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے۔ دوسری دلیل ابن ماجہ میں ہے من طریق شفیق ابن سلمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم قال انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمر الاہلیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمر اہلیہ کو حرام قرار دیا مخافت قلت الظہر، اس ڈر کی وجہ سے تاکہ سواری کے جانور قلیل نہ پڑ جائے۔ یہ دو دلیل ہو گئے۔ تیسرا دلیل حدیث الباب ہے، آپ حدیث الباب کی طرف توجہ رکھیں۔ باب ما جاء فی لحوم الحمر الاہلیۃ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن یحیی بن سعید الانصاری عن مالک بن انس عن الزہری۔ یہاں پر زہری کا لفظ آیا، یہ مدار سند ہے، درمیان میں ہا آ چکے، اس کو تحویل کہتے، تحویل، تو زہری کے اوپر یہ روایت رک گئی، یہ مدار سند۔ اسی طرح وحدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری، زہری کا نام دوبارہ گیا، یہ مدار سند ہے۔ عن عبداللہ والحسن ابن محمد بن علی، عبداللہ اور حسن یہ محمد بن علی کے بیٹے ہیں، یہ اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ عن ابیہما، عبداللہ اور حسن محمد بن علی سے روایت نقل کرتے ہیں، اور محمد بن علی روایت نقل کرتے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعۃ النساء زمن خیبر وعن لحوم الحمر الاہلیۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعۃ النساء سے منع فرمایا تھا زمن خیبر، خیبر کے زمانے میں، وعن لحوم الحمر الاہلیۃ، حمر اہلیہ کے گوشت کھانے سے بھی کیا کیا تھا، منع فرمایا تھا۔ تو یہ حدیث الباب آپ لوگوں نے پڑھ لیا، یہ قائلین حرمت کا تیسرا دلیل ہو گیا ہے۔ اسی طرح چوتھا دلیل عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الحمر الاہلیۃ یوم خیبر، اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ حمر اہلیہ پالتو جانور خیبر کے موقع پر حرام ہوئے تھے۔ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ پانچواں دلیل ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم علیکم الحمار الاہلی وخیلہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار اہلی کو حرام قرار دیا اور گھوڑے کو حرام قرار دیا۔ یہ قائل حرمت کے دلائل۔ اب جواز کے دلائل اور ان کے جوابات، جو حمار اہلی کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے گوشت کو، ان کے جوابات۔ نمبر ایک، انہوں نے آیت پیش فرمایا تھا قل لا اجد فیما اوحی
تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت سے جواز درست نہیں ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور حرمت مدنی ہے. یہ تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا تھا، اور یہاں پر جو گدھے کی بات ہو رہی تھی حرمت مدینہ منورہ میں آیا ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ گدھے کے علاوہ بہت جانور جو حرام ہے اور یہاں پر ذکر نہیں ہے، تو معلوم ہے کہ آیت شریفہ میں جملہ حرام جانوروں کا حصر نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اس میں جو جانور ذکر ہوگا وہ حرام ہوگا، اس کے علاوہ جو ذکر نہیں وہ حلال ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ آیت سے استدلال اس وقت درست ہے کہ حرمت کے بارے میں نصوص وارد نہ ہو. یہاں پر تو نص وارد ہو چکے ہیں یا جو ہم نے ذکر فرمایا. اور تیسرا، انہوں نے جو غالب بن ابجر ام نصر کے سند میں کلام کیا ہے، ام نصر کی حدیث جو ذکر ہوا، اس کے علاوہ حدیث کے بارے میں جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ واقعات جملہ روایات نسخہ سے پہلے کا ہو، نسخہ بعد میں ہو اور یہ روایت پہلے ذکر ہو. تو اس وجہ سے یہ گدھے کا گوشت اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوتا ہے، حلال ہے. بہرحال یہ آپ لوگوں نے حمیر اہلی کے بارے میں پڑھا. دوسرا حدیث پڑھ لے. وابی قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عبد اللہ والحسن، یہ دونوں ابن محمد بن علی ان کے بیٹے ہیں. قال الزہری فرماتے وکان ارزاہما، ان دونوں ان کے بیٹے عبداللہ اور حسن، ان میں سے صحیح یعنی معتبر وہ کس کی دلیل؟ الحسن بن محمد. وقال غیر سعید بن عبد الرحمن، سعید بن عبد الرحمن کے علاوہ محدثین فرماتے کہ نہیں، یہاں پر کون افضل ہے؟ عن ابن عینہ وکان ارزاہم عبداللہ بن محمد، عبداللہ بن محمد کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے. بہرحال یہ ان کے بارے میں ہو گیا. آگے وبی قال حدثنا تیسری حدیث ہے، اس کو بعد میں پڑھیں گے. اگر سمجھ آیا پھر ذرا ہمیں جواب دے دے واٹس ایپ کے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.